لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب دعوة النبوية صاحب الحيدرية والنسبة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والإمامة الباقرية والعلوم الكاظمية والعلوم الرحمية والجود التقوية والنقاوة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وعلى محمد الله محمد. فلا لعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وصفاتهم وشجاعتهم وكرامتهم وولايتهم ومعجزتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والمجيد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. محمد وآل محمد. حاضرین گرامی پر اور ارباب دانش صاحبان فهم فکر علماء اور فاضل، آج کی اس بابرکت اور امور مقدس مجلس اعلیٰ میں اللہ کی کتاب کی ایک آیت جسے محور کلام میں پڑھا اور اللہ اس آیت میں قاریان قرآن سے مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے کہ کُلًا نقص علیک من انباء الرسل، یہ جو ہم تمام نبیوں کے قصے تمہیں سنا رہے ہیں یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں سنا رہے، بغیر کسی سبب کے نہیں سنا رہے، بغیر کسی علت کے نہیں سنا رہے. تو یہ سنائے کیوں جا رہے ہیں؟ ما نثبت بہ فؤادک، اے قرآن کے پڑھنے والوں، یہ انبیاء کے قصائص ہم تمہیں اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے سے تمہارے دل مضبوط ہوں. تو اس آیت نے ایک اصول تو دیا کہ ماضی کے قصے سنانے سے مستقبل کے لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں. پھر آگے آیت پڑھی وجاءک فی ھذہ الحق، اور یہ جو جتنے قصائص ہم تمہیں سنا رہے ہیں، چاہے وہ آدم کے علم کا قصہ ہو، ان کے شوہر کا قصہ ہو، نبوت کا قصہ ہو، ملت ابراہیم کا قصہ ہو، عیسیٰ کے مردہ زندہ کرنے کا قصہ ہو، یونس کے بطن ماہی کے قید خانے سے آزاد ہونے کا قصہ ہو، یوسف کے جمال کا ذکر ہو، یہ تمام قصے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں یاد رکھنا وجاءک فی ھذہ الحق، یہ سب حق ہے، ان میں حق ہی حق ہے. وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور اس میں بات و نصیحت، لیکن ہرگز ناقص کے لیے نہیں. اللہ نے آیت کے آخر میں قید لگا دی اور شرط لگا دی کہ یہ قرآن بھی لوگوں کی مضبوط کرتا ہے، اس میں بات و نصیحت بھی ہے، اس میں حق بھی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للمؤمنین،
الوہیت اپنا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں۔ حالانکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اس وقت میرا مقصد الوہیت بیان کرنا نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ جس کے ذریعے اللہ قرآن بھیج رہا ہے وہ کون؟ تو ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو بھیجا۔ ابھی جبرائیل کون؟ سردار ملائکہ، آپ سب جانتے ہیں، ملائکہ سید السادات، چاہے کسی بھی کیٹیگری کا فرشتہ ہو، چاہے تشریح کرنے والا ہو، چاہے آسمان کھانے والا ہو، چاہے رکوع والا ہو، چاہے سجدے والا ہو، ہر ملک کا سردار جبرائیل ہے۔ تو یہ دو مرحلے ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس نبی پر یہ قرآن آ رہا ہے اس نبی کا اسٹیٹس کیا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے، اس نبی کی منزلت کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے بہت سارے صحیفے اتارے اور بہت ساری کتابیں دی، چار مشہور ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ نے جس نبی کو بھی کتاب دی اسے کتاب ایسے نہیں دی کہ جہاں نہیں رہا اس کتاب کی عبادت وہاں بھیجی، نہیں، بلکہ نبیوں سے کام لیا اور نبیوں کو بلایا۔ مثلا جناب موسیٰ، جب جناب موسیٰ کو توریت دینا چاہیے تو آواز پروردگار موسیٰ اگر توریت چاہیے تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، کیا؟ اصعد علی الجبل، پہاڑ پر چڑھ جا، پہاڑ پر پہنچ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب موسیٰ 40 دن اور 40 راتیں پہاڑ پر رہے، تب جا کے جناب موسیٰ کو توریت دی۔ اسی طریقے سے جناب رسول کے اسٹیٹس سمجھیے اور دیکھیے یہ جو آخری نبی یہ اللہ نے اس نبی کو سارے نبیوں پر فوقیت کی اور قرآن میں بھی ہے فضل میں بعض ملابات، ہم نے بعض بات فضیلت دی۔ جناب موسیٰ کتاب لینے گئے، 40 دن اور رات گزاری تو کتاب لی،
کیا ہے. پہلے آپ اسٹیٹس سمجھے یہ ہے رسول. ہر نبی کو اللہ نے کتاب دی لیکن کتاب کے ساتھ کوئی نہیں. اللہ کا رسول ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہر نبی کو معجزہ دیا. نبی کا مرتبہ سمجھے کا اسٹیٹس سمجھے کہ نبی کا معیار کیا ہے, ان کی منزلت کیا ہے, ان کی شان و شوکت کیا ہے, ان کا رتبہ کیا ہے. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا. مثلا جناب داؤد کو معجزہ دیا کہ وہ قوم بنا. جناب عیسیٰ کو معجزہ دیا, کئی معجزے دیا, انہیں زندہ کر دیا, جسے بہشتہ بنایا, کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا. جناب موسیٰ کے پاس بھی ایک معجزہ. جناب موسیٰ کے پاس کون سا معجزہ؟ اسے کا معجزہ آپ سب جانتے ہیں. جناب موسیٰ کے پاس اسے کا معجزہ. نکلتے ہیں جانوروں کو چرانے کے لیے, دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس حصے کو زمین پر لگا درخت بن جاتا ہے, اور جب دھوپ لگتی ہے تو وہی درخت پھل نہیں لگتا, خالی انسان ہو جاتے ہیں, شمشیر ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے معجزہ تو سارے نبیوں کو دیا, لیکن معجزہ اس وقت تک زندہ رہا جب تک صاحب معجزہ اس دنیا میں رہا. معجزہ اس وقت تک معجزہ رہا کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ رہا. میں نے آپ کو دو تین مثالیں دے دی. جناب عیسیٰ کا معجزہ, جناب موسیٰ کا معجزہ, جناب داؤد کا معجزہ. اس کے بعد ایک اور نبی جناب سلیمان تخت پر بیٹھ کر ہوا کرتے تھے. ایزانے کی نام معجزہ اس وقت تک معجزہ رہا جب تک صاحب معجزہ اس دنیا میں رہا. لیکن جیسے ہی صاحب معجزہ نے اس دنیا سے پردہ کیا, مثلا تخت تو رہا ہوگا لیکن کبھی سنا یا کبھی پڑھا کہ وہ ہوا میں اڑا ہو. عصا تو رہا ہوگا لیکن کبھی سنا کہ جناب موسیٰ کے جانے کے بعد اس عصا نے درخت کا کام شروع کیا ہو, پھل دیے ہو. لیکن عزیزان گرامی قابل غور بات ہے توجہ, تو ہمیں یہاں سے قانون یہ ملا کہ معجزہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ رہتا ہے. اب اگر آپ اور ہم اور قرآن کو جھوم جھوم کر پڑھنے والے قرآن کو معجزہ مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کوئی صاحب معجزہ پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے. ایک سلام پڑے گا محمد کوئی صاحب معجزہ پردے میں بیٹھا. تو اللہ نے جو ہمارے نبی کو معجزہ دیا وہ قیامت تک کے لیے اور لوگوں کے لیے چیلنج بن کر کھڑا ہوا. چیلنج بھی کوئی ایسا نہیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجتماعت الانس لا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله. کہ رسول کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اگر تمام جنات اور انسان مل کر بھی اس قرآن میں جواب بنانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. دعویٰ ہے, چیلنج. اب ایک مدت تک اس چیلنج میں کوئی جواب نہ آیا, اللہ نے چیلنج اٹھا لانے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہ تمہارے میں اتنی ہمت کہاں اور اتنا اختیار کہاں ہے تمہارے پاس کہ تم پورے قرآن کا جواب لاؤ, تم 10 سوروں کا جواب لاؤ. پہلے کہا پورے قرآن کا جواب لاؤ, اب کہہ رہا ہے کہ سوروں کا جواب لاؤ. جب 10 سوروں کا بھی جواب نہ آیا تو اللہ نے چیلنج کو پھر کہا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی
تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم پورے قرآن کا جواب لاؤ، 10 سوروں کا جواب لاؤ۔ چلو ہم چیلنج اور گھٹائے دیتے ہیں، ایک سورے کا جواب لے کے آ جاؤ، ایک سورے کا جواب لے کے آ جاؤ۔ جب ایک سورے کا بھی جواب نہ آیا تو اللہ نے پھر کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ نہ پورے قرآن کا جواب آیا، نہ 10 سوروں کا جواب آیا، نہ ہی ایک سورے کا جواب آیا، نہ ہی ایک آیت کا جواب آیا۔ تو قرآن کا جواب کا قیامت لانا ممکن نہیں۔ اب آگے جانے کے ابھی چوتھا مرحلہ، 3 مرحلے آپ کو سمجھے، چوتھا مرحلہ کہ یہ خود قرآن، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، بس یہی سے میں اپنے موضوع سے مسلسل ہوں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للرشد، قرآن کا مطلب سمجھیے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کو اللہ نے کیا کیا عزت و شرف بخشا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجر کریم۔ اللہ نے اس آیت میں قرآن کی تعریف میں 2 لفظ بولے، ایک تو یہ کہ یہ قرآن ہدایت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن بشارت، خوشخبری ہے، کن لوگوں کے لیے؟ بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، ان کے اعمال اچھے ہوں۔ تو ہمیں اس آیت میں قرآن کی 2 تعریفیں ہیں کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن بشارت ہے۔ پھر آگے بڑی بات اور ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا۔ پھر ارشاد ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، یہ قرآن بشارت بھی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اب ایسے ہی اللہ قرآن کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے، قرآن کا مرتبہ بتاتا جا رہا ہے، قرآن کا معیار بتاتا جا رہا ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، قرآن کا معیار کیا ہے، قرآن کا مرتبہ کیا ہے۔ پھر آیت آگے بڑھے اور ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، خسارہ ہے
علیہ السلام. پھر ارشاد ہوا جو آیت سنامہ بیان کو یہاں سے اپنے موضوع سے گزرتے ہیں. کیا ہے؟ کل لن نقص علیکم. آپ نے قرآن کو پڑھا، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، رحمت بھی ہے، آپ کو بعد میں فیصلہ کرنے والا بھی ہے، قریب بھی ہے، مجید بھی ہے، عظیم بھی ہے. اس کی تا قیامت مثال کوئی نہیں لا سکتا. یہ ہے قرآن کا اسٹیٹس، یہ ہے قرآن کا. اب اسی بات کو آگے بات ہوئے اللہ کی تو لنگا کچھ سوال ہے کہ نمبائے ہو سکتا کہ جتنے نبیوں کے قصائص اس قرآن میں ہم تمہیں سنا رہے ہیں. یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ ماں مصدق لکھی فوال ہے. یہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل مضبوط رہے. جا کر یاد ہے اور یہ جتنے قصائص ہیں اس میں سب باتیں کچھ نہیں. ہمارے جو مذکرہ نہیں اس میں باتیں مومنین کے لیے، للمومنین، مومنین کے لیے. اب اس مقتدر اور مجلسی مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مومن کہتے کسے. نبی نے فرمایا یا علی حب و تقوی و ایمان. علی آپ کی محبت علی جاننے کے بعد اس آیت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نبیوں کے قصے بھی سنا رہے ہیں اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل مضبوط دل. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے آپ نہ سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں قانون دیا. میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ ماضی کے قصے سنانے سے مستقبل کے لوگوں کے دل مضبوط ہوتے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہم تمہیں نبیوں کے قصائص اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائے. تو اس آیت نے ایک اصول تو دے دیا، ایک قانون تو دے دیا کہ ماضی کے قصے سنانے سے مستقبل کے لوگوں کے دل مضبوط ہوتا ہے. اما بھائی ماضی وہ سناتا ہے کہ جس کا ماضی ہوتا ہے. جس کا ماضی ہوتا ہے اور جس کے پاس سنانے ہی کو کچھ نہ ہو تو وہ کیا سنائے گا؟ ہم نے اور آپ نے آج تک سنا اگر کوئی اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ نے یہ کام کیا، ہمارے دادا نے یہ کام کیا. کوئی اپنے آبا و اجداد کی برائی نہیں کرتا. تو ماضی کو سناتا ہے کہ جس کا ماضی ہوتا ہے. اب اگر علی بول رہے ہو اور امام حسن علیہ السلام سے کہے یا بنیا احیا قلبک بالموعظہ واعرض علیہ اخبار الماضیین، اے میرے بیٹا حسن اپنے دلوں کو زندہ رکھو اور ان دلوں کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں ماضی کی خبریں سناتے رہو، ماضی کی خبریں سناتے رہو، ماضی کی خبریں سناتے رہو. الحمدللہ ہم علی کے چاہنے والوں کے پاس تابناک ماضی موجود ہے. کہو تو خیبر سنائے، کہو تو خندق سنائے، کہو تو نہرات سنائے. ہمارے پاس تابناک ماضی موجود ہے. تم بتاؤ کہ تمہیں سننا کیا ہے. دیکھیے قرآن ماضی کے قصے سنا، مستقبل کے لوگوں کے دل. ہم نے اور آپ نے بارہا یہ جملہ سنا ہو اور ہمیں پڑھنے بغیر ہچکچائے ہوئے. اس لیے نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ آپ کو سنا نہ سنا کیونکہ میں نے یہ جملہ سنا. اور وہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ فلاں صاحب کا بیٹا دل کا کمزور، فلاں صاحب کا بیٹا فلاں صاحب کا بچہ دل کا کمزور. دیکھیے اگر بیماری لمیٹڈ ہو، کسی ایک صاحب کا بچہ دل کا کمزور ہو، کسی دو لوگوں کے بچے دل کے کمزور ہو، 3 ہو 5 ہو 10 ہو، معاملہ پھر نہیں ہو. لیکن اگر پورا سماج اور پورا معاشرہ ہی دل کا کمزور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری بڑھ گئی. اس کا علاج کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کا علاج اطباء نہیں بتائیں گے، معالج نہیں بتائیں گے، حکما نہیں بتائیں گے. اس کا علاج ہے علی. مان لو کہ علی سنانا چھوڑا ہے تو نسل کشتی ہوئی ہے.
قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بات کر رہے ہیں، یہی کہہ رہا ہے کہ ماضی کے قصے سنانے سے مستقبل کے لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم علی کی 63 سالہ زندگی میں سے کسی بھی مرحلے کی بات کر رہے ہیں، علی کی بات، چاہے وہ علم کی بات ہو، شجاعت کی بات ہو، تقوی کی بات ہو، زہد کی بات ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کی بات کریں گے تو دل مضبوط ہوگا، دل مضبوط ہوگا۔ ہم علی کی بات کریں گے۔ اب تو یہ کہتے ہیں نا صاحب کہ ممبروں سے خیبر کب تک پڑھا جائے گا، ممبروں سے خیبر کب تک پڑھا جائے گا، تو ہم کو جواب دیجئے کہ ہم ممبروں سے اس وقت تک خیبر پڑھتے رہیں گے جب تک تم جیسے منافقین کے دلوں کے خیبر نہیں اکھاڑ دیتے ہیں۔ بات تو نبیوں سے نکلی نا، میں کیا کروں اگر رسول فرما دے من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في صحبه والى ابراهيم في خلته فلينظر الى علي بن ابي طالب۔ جو آدم کو علم، نوح کو زہد میں، موسیٰ کو حیرت میں، ابراہیم کو خلت میں، سلیمان کو تخت شاہی میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کو دیکھے، وہ علی کو دیکھے، وہ علی کی طرف نظر دو۔ تو یہ قرآن ہے، لیکن یہ دلوں مضبوط تو کرتا ہے، لیکن ہر قرآن کے پڑھنے والا قرآن ہر کسی کے دل مضبوط نہیں کرتا۔ وہ قرآن شبد لگائے ہوئے ہیں للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ دیکھیے آپ کو زمانے میں فرشتہ کائنات میں بہت جھوم کے قرآن پڑھنے والے نظر آئیں، لیکن میں آپ سے بتا رہا ہوں اور میں اپنی دعوت کی دلیل دے رہا ہوں، اس لیے مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 9 شیخ علی نمازی شاہ الدین یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کا ہزار مرتبہ سنا ہوا، میں جانتا ہوں، اور اگر سنا نہیں ہوگا تو پڑھا ضرور ہوگا کہ لیکن پڑھے اس کتاب میں اس لیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ موضوع سے ربط ہے، دوسری وجہ یہ کہ نقطہ میں خود کا ہے۔ خرجہ امیر المومنین مولا رات کے وقت نکلے تھے، ومعه کمیل بن زیاد من خیار الشیاطین، اور ان کے ساتھ کمیل بن زیاد، لیکن ان حیوان نہیں، ان حیوان سے پہلے کا واقعہ۔ امیر المومنین کے ساتھ جناب کمیل جا رہے رات سے گزر رہے، جناب کمیل کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی، تلاوت قرآن کی آواز آئی، تو جناب کمیل اس کی تلاوت سے متاثر ہو، اور متاثر ہو کے سننے لگے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، اور ذہن کی سوچنے لگے کہ کتنا باسعادت اور کتنا خوشبخت ہے شخص کہ جہاں ساری کائنات سارے غفلت میں پڑے، یہاں یہ شخص اس وقت رات کے اس پہر میں جا کر اللہ سے راز و نیاز کرتا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ ابھی کمیل یہ سوچ ہی رہے تھے کہ فوراً علی کی آواز آئی، کمیل اس کی تلاوت پہ نہ جانا، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ کمیل اس کی تلاوت سے متاثر نہ ہونا، جہنمیوں سے۔ کمیل کہتے ہیں کہ چونکہ سوال جواب وقت نہیں تھا تو ہم وہاں سے چلے، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں رہے گا کہ شخص رات کے اس پہر میں جا کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہو، تو جہنمیوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کمیل کہتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد جب خارجیوں نے علی کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا اور جنگ و جدال مارکا آرائی ہوئی، جب جنگ ختم ہو گئی تو علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مقتل میں لے کے آئے، اور مقتل میں لانے کے بعد اپنی تلوار کی نوک سے، تلوار کا عالم یہ روایت کہتی ہے کہ تلوار کی نوک سے لہو دمک رہا ہے، اور اس نوک سے علی نے ایک سر کی
اس کتاب کی خاصیت یہ ہے جناب آدم سے لے کے امام حجت تک تمام معصومین کے خطبے اس میں ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے نبیاں ہوں، چاہے امام، سب کے خطبے اس میں تاکہ شہدائے کربلا کے تمام مسئلے اس میں رسول کے خطبہ نہیں ہوتا صرف ایک عبداللہ ابن عمر نے رسول سے سوال کیا، یہ بتائیے علی افضل ہے یا انبیاء؟ بات کہاں چلے گی؟ علی نبی علی افضل ہے یا انبیاء؟ تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے روایت یہ کہتی ہے کہ رسول غضبناک ہو گئے، وہ کہوں گے یا رسول اللہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، اخلاق پر محفوظ کرنے ہیں، تو یہ غصہ کیسے؟ عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا، آپ سے جیسے جواب دے کر دی یہ اس سوال پر کہ علی افضل ہے کہ کیا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ عجب نہیں رسول اللہ نے کہ قدیر میں اللہ کے تیور نہیں دیکھے؟ ارے جب اللہ علی کے معاملے میں ذرا سے بھی ہوتا ہے ہم کیسے یہ تمام چیزیں ایسا نہیں گرام حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے اور اس وقت ہے مولا کی چاہیے یہ مناظرہ پورا مناظرہ آپ فضل بن شاہدان کی کتاب ہے اس میں پورا مناظرہ تفصیل کے ساتھ دیا ہوا، تو میں پورا مناظرہ نہیں پڑھوں گا، صرف ایک مرحلے تک آپ کو لے گیا، اور یہ آج کی پوری مجلس کا سب سے اہم موضوع ہے۔ حجاج ابن عمر بات آپ تک پہنچانی ہے، اس لیے نام ہے ورنہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے زبانوں میں بھی نام بھی حجاج بن یوسف نے جناب حضرت عمر کو بلایا، یہ بات علی کو عمر عثمان سے افضل سمجھتا، علی کو عمر سے عثمان سے افضل سمجھتا۔ جناب حرہ کہتی ہے کہ جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے کہ میں علی کو اس سے افضل سمجھتی ہوں، کہا پھر کیا خیال ہے یہ بات؟ کہا کہ میں علی کو خاص لوگوں سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ ایک یہ تناظر کا مسئلہ بھی بڑا عجیب، آپ کا مسئلہ بڑا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کس کس کو اٹھا کے یاد کر علی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے۔ بات نبیوں تک ٹھیک ہے، معصومین ہے، کتاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر دیکھیے غیر شریعت کا تعلق کرنا یہ توہین جناب علی ہے، بھائی ہمارا عقیدہ پسینہ ٹھوک کے ہمارا یہ عقیدہ، اور اگر توہین علی پہ بات آئے گی، اب یہ بھی سنیے اگر توہین علی پہ بات آئے گی تو آپریشن کرنا کہ ہم بھی جانتے ہیں، توہین علی پہ اگر بات آئے گی تو خاموش ہم بھی نہیں بیٹھے، کس سے افضل بتا رہی پوچھ رہا اللہ سے بتا، ان سے افضل سمجھ کچھ نہیں ہے، میں تو انبیاء سے بھی افضل سمجھتا ہوں۔ حالانکہ امام صادق دیکھیے اس سے پہلے تقابل کا کوئی مسئلہ، میں آپ کو روایت بہت مختصر بہت تفصیلی روایت میں بہت مختصر کہہ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اپنی یہ بات پہنچا سکوں کہ جن کا علی سے تقابل کیا جا رہا ہوگا سبدہ بنت عجلان، اور یہ کربلا کے بعد کا واقعہ اور اسے اہل سنت میں بھی لکھا، سبدہ بنت عجلان مولا کے کھانے والے رسیدہ کعبے کے پاس بیٹھی ہوئی کربلا کے بعد کا واقعہ، یہ ذہن میں ضرور رکھیے، کربلا کے
बाप का वाक़या है। काबे के बाद बैठी चौथे इमाम हज के लिए तवाफ करते करते मौला की नजर शुक्र का ध्यान किया। मौला ने जैसे शुक्र को देखा, मौला ने तवाफ छोड़ा, शुक्र के पास और उससे मौला ने सलाम किया, जवाब सलाम दिया। उससे मौला ने सवाल कि ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। देखिए अगर इमाम कुछ सवाल कर रहा है, अचानक से आदमी पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई हिकमत है। अब हिकमत क्या है? जब ये सही सा जवाब देगी तो हिकमत आप पे वाज़ेह हो जाएगी कि वो हिकमत क्या है। जब मौला ने उससे ये कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है, पलटते जुमला बिन ने जवाब दिया कि यमुना रसूलुल्लाह, जब आपकी दादी फातिमा बिन्त असद अपने घर से चल के खाने काबा के पास आई थी ना, मैं उस वक्त भी यहीं बैठी हुई थी। मैं उस वक्त भी यहीं बैठी, मैं बहुत मुख्तसर करके सुना रहा हूं, मैं उस वक्त भी यहीं बैठी। अच्छा सब भी यहीं बैठी, ताकि ये बताओ कि यहाँ 13 रजब को हुआ क्या था। 13 रजब को यहाँ हुआ था। अब उसने अली के बेटे अली को 13 रजब सुनाना शुरू की और सैयद सज्जाद ने झूमना शुरू किया। ये करबला के बाद का वाक़या है। देखिए इमाम हैं और इनमें कुल इमाम के पास हैं, अपने दादा की, आबा व अजदाद, अपनी औलाद, हर फजीलत को जानते हैं, लेकिन मौला फिर भी उससे कह रहे हैं कि तू मुझे सुना कि यहाँ 13 रजब को क्या हुआ था। मौला क़यामत तक आने वाले लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि अगर अली की फजीलत सुन भी चुके हो तो फिर भी सुनो। ऐसा बेटा पैदा हुआ कि जिससे खूबसूरत बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब आ जाइए साहब, ये है अली, काबे में पैदा हुए, इनसे ज्यादा खूबसूरत वो भी कैसे? वजहुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, यदुल्लाह है, तो वो भी कैसे सकता है। अब आ जाइए साहब, जिनसे तकाबुल किया जाता है वो सुनिए, वो कौन है? इमाम सादिक की हदीस है, बिहार बिहार में भी है, अब्दुल दुरर में भी है, आप इसे जाके बड़ी तफसीली हदीस है। इमाम फरमाता है सादिक अलैहिस्सलाम काना सुहाल जारियतन लिअब्दिल मुत्तलिब वकानत ज़ावजुज वकानत अफशा वकानत तबअल वकानत तमीज़ु इलन निकाह फनज़र इलैहा बिफ़ैल जद्दु उमर फहवाहा वाशफ़हा ववसब अलैहा मिन कहते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुहाल नाम की कनीज़, लेकिन तकाबुल नहीं हो सकता, तकाबुल नहीं हो सकता। अली से किसी का तकाबुल नहीं, किसी का तकाबुल नहीं। इमाम कह रहे हैं कि सुहाल नाम की कनीज़ ऐसे हो और वो वकानत में हफ्शा से वकानत तमीज़ु इलन निकाह, और वो ज़िना की तरफ मायल, निकाह की तरफ नहीं। अभी आने वाली इबारत आपको समझा दी, निकाह के माने ज़िना की शादी के, वकानत तमीज़ु इलन निकाह, वो ज़िना की तरफ मायल। फनज़र इलैहा, तो उससे उमर के दादा ने जाकर सवाल किया, तुम अली को उमर से दुश्मन समझते? हम नहीं समझ, तो उसे उसके दादा ने देखा तो वो उसका आशिक हो गए और उसका तो उसने उसका हमला करके इससे खत्ताब पैदा। फलम्मा अदरकल बुलूग,
نظر آئے میں سوہان. جب یہ خطاب بالغ ہوا تو اس نے اپنی ماں سوہان کو دیکھا. جب یہ ہنتما بالغ ہوئی تو اسے خطاب نے دیکھا. جب یہ ہنتما بالغ ہوئی دیکھیں یہ بات سنیے. سہاد جمع مفعول برابر خطاب. جب یہ ہنتما بالغ ہو گئی تو اسے خطاب نے جب دیکھا یہ ہشام کے پاس اس نے ہشام سے اپنے لیے اس کا رشتہ نہیں باپ نے اپنے لیے بیٹی کا رشتہ مانگا. یہ بات برداشت نہیں کرتی ہے کہ فلاں کا قطعاً ہماری غیرت یہ غیرت ہماری یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے علی کا مقابلہ جھاڑیوں میں پیدا ہونے والے
دانے کی برابر ہم اور آپ بہت ہی زیادہ گناہگار لیکن معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر جبرائیل و میکائیل کے دل میں بھی رائے کے دانے کی برابر ان سے محبت ہوگی تو اللہ جبرائیل و میکائیل کو اندھے منہ جہنم میں ڈالے گا. جبرائیل و میکائیل یہ معاملہ مسئلہ ہے سوچ لیجیے. اب اللہ ہی ان کا حافظ ہے کہ ممبر و شاگرد اللہ کرتے ہیں. جبرائیل و میکائیل کی بخشش نہیں ہے بھائی آپ اس کھیت کی مولی تو یہ علی کے تقابل کسی سے نہیں علی کے تقابل نہیں. اب ایک میں اپنی بات مکمل کر چکا. ایک ہے پڑھنے کے لیے آ گیا جلدی جلدی وہ سن کر پڑھ محمد وعلى محمد. آپ کا یہ کرنے کی پائے گا نہیں کہ واقعہ لکھا ہے تفصیل سے فی الحال ولایت سے اسلام کوشش کرتے سی رہے لکھی چار معصوم کی زندگی کی کتاب آپ کا یہ کرنے کی پائے گا. اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں جو آپ مسلسل سنتے ہی رہتے ہیں لیکن بہرحال ناز بیان نہیں ملا دیتا ہے اپنا دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے اور جگہ سورہ روز نکلتا ہے پرانا جب نکلتا ہے دن نیا ہوتا. آپ سن لیجیے کہ معاویہ کے پاس اس کے ہماری آج کے چاہنے والے آئے اور اپنی بات کہتے ہیں کہ ابن عباس بیٹھ کر لوگوں کو تفسیر کا درس دے رہے. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ ابن عباس قرآن ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ تفسیر کے سہارے کے فضائل سنا رہے ہیں. تفسیر کے سہارے تفسیر کیا اور میں لے کے فضائل سنا رہا. اچھا یہ مسئلہ کہا کہ میں کل خود جاؤں گا مجلس کو خراب اب ہوا فقیر شاہ بس پہنچ گیا بات ایسے تفسیر دینا چاہتے ہیں کہ تفسیر اور لوگ کہتا ہے کہ خاص تفسیر کے سہارا لے کر علی کے فضائل لوگوں کو سنا اور انہیں تفسیروں کو لوگوں کو اتنی آتا کہ تفسیر لوگوں کو بتاتا جن میں علی کی فضیلت ابن عباس نے درس کو ایک کام دیا میرے سامنے بیٹھ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں اور تو مجھے بتا کہ قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جس میں علی نہیں. قرآن کی کون سی آیت اب ابن عباس نے آیتیں پڑھنا شروع کی کہا کہ اس میں بتا لیے کیا میرے شام کہتا ہے اچھا کہا ضروری ہے ایسے بتانے کی کام یہ بھی علی کے بعد اس موقع پہ جب میدان کیا علی کی ولایت کا اعلان کرانے کے لیے آئے. اچھا تاکہ ابن عباس ضروری تھوڑی یہ ہے اور شاید پڑھو ابن عباس پھر آیت پڑھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کم آگے بتا یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ بھی علی کے بارے میں. اس میں علی کی کیا فضیلت ہے تاکہ اس میں علی کی فضیلت ہے کہ علی کی ولایت کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور تاکہ لیکن کیا ہے یہی آیت پڑھو ابن عباس نے پھر آیت پڑھی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن
الرحیم سالہ سائلن پہ عذاب واقع. جب ایک ملعون نے ایک سائل نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا, ابن عباس نے معاویہ سے پوچھا معاویہ بتا اس میں علی کی کون سی فضیلت ہے, اس میں کون سی علی کی فضیلت پوشیدہ ہے, اس میں کون سا علی کا رتبہ پوشیدہ ہے. معاویہ کہتا ہے کہ ابن عباس جب علی کی ولایت کے اعلان کے توجہ علی کی ولایت کے اعلان کے بعد دین کامل ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا, تو یہ حارث ملعون جب اسے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوئے تو یہ رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے رسول سے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے, اور اگر آپ کی طرف سے ہے, اب آپ آگے کا جملہ جانتے ہیں وہ میں اپنی زبان سے دہرا نہیں سکتا. یہ کہنے کے بعد یہ اپنی سواری تک نہ پہنچا کہ پتھر کی شکل میں عذاب آیا اور یہ غرق ہو گیا, یہ غرق ہو گیا, یہ غرق ہو گیا. اما جب علی کے دشمن کو اللہ کی رحمانیت نہ بچا سکی تو رسول کی صحابیت کیا بچائے گا؟ ایسی آیت ہے قرآن کا کون سا ایسا سورہ ہے جو میں پڑھوں اس میں لکھی ہے؟ تو معاویہ نے کہا ابن عباس یہ والا سورہ پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. مسکرا کے ابن عباس نے معاویہ کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا معاویہ تیری بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بھی علی ہے. زمین کو زلزلہ آیا تو یہ خالی بچے نکلے, کیوں پریشان ہو؟ تمام تفصیلات کیوں پریشان ہو؟ سبحان اللہ کہا کہ خاموش ہو جا, ٹھہر جا, ساکت ہو جا. جب معاویہ نے ابن عباس کی زبانی یہ سنا کہ اس میں بھی علی کے فضائل پوشیدہ ہے تو آخر میں معاویہ اٹھا, اور اٹھنے کا عالم یہ ہے کہ چہرہ غصے سے سرخ ہے, اور اٹھنے کے بعد بات تمام ہو گئی. یہی سبق مسائل ہے. اٹھنے کے بعد ابن عباس کی طرف اور مجمع کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ ابن عباس کہتے کیوں نہیں ہو کہ جب تک قرآن قرآن ہوگا تب تک علی 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 ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ مناقب جن کا احاطہ اور میدان ایران میں اکثر و بارہا ہوتا ہوں جگہ پہ آتا ہوں پانے بات اکثر ہی کہتا ہوں کہ یہی وہ فضائل ہیں اور یہی وہ مناقب جناب امیر کہ جن کی وجہ سے کربلا سے رہے. یہ تھوڑی کہا کہ مال کے چکر میں دولت کے چکر میں بند ہے. سارا سارے دنوں میں انتظار رہتا ہے کیسے گزر جاتے ہیں. ہر مجلس میں یہ کہ شبیر کے بیٹے اگر تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے میرے جد حسین میرے جد حسین کو بھیڑ کی طرح دکھانا. دنیا ہم سے دیکھیے آپ کا ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ نہ کہا کہ جب بھی میرے جد حسین کے مسائل چیخ مار کے رونا, چیخ مار کے رونا. اس کی دو وجہ مقتل میں ملتی ہے, وہ دو وجہ. پہلی وجہ تو امام حسین نے بتائی اور کہا انا قتیل مجھے رلا کے قتل کیا گیا. دوسری وجہ تو سید سجاد نے بتائی. سید سجاد کہتے ہیں جب 11 محرم کو اسیر کر کے ہمیں کوفہ و شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا, اگر ہم میں سے اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کر کے کوئی
شام میں شہزادی جناب سکینہ سے کہتا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنا روتی کیوں، اتنا روتی کیوں؟ تو شہزادی جناب سکینہ کے جواب سنیں گے. شہزادی کہتی ہے کہ یزید ویسے تو ہمارے لیے کربلا رونے کے لیے کافی تھی، لیکن اب جو تو نے ستم بابو سعد سے دربار تک ہم پر کیے ہیں اس نے ہمارے سارے زخم تازہ کر دیے. اس کے اوپر جو تو نے میرے باپ کے سر کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ ہمیں قیامت تک نہیں بھولے گا. تم اتنا روتی کیوں ہو؟ ایسا ہوا کیا ہے؟ دنیا ہم سے پوچھتی ہے ہم روتے کیوں؟ آؤ ہم بتاتے ہیں ہم روتے کیوں. کہ تم روتی کیوں؟ سکینہ کے جواب پہ ہمارا جواب، تم روتی کیوں؟ کہا کہ اب کیوں رو رہے؟ کہا کہ یزید جب تو نے بابو سعد پر ہمارا قافلہ ٹھہرایا اور تو نے اپنے حواریوں کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ اس قافلے کو یہیں پہ روکا جائے اور ہمیں رات گزارنے کے لیے کہا، ہم یزید اچانک میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا، 3 بیان سنانے ہیں مجھے بات تمام کر دی. یزید میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک محل میں کھڑی ہوں اور محل میں کھڑی ہوں، اس کے زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا وہ محل ہے، سونے کے اس کے دروازے ہیں. میں محل میں کھڑی ہوں، اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ نورانی شخصیتیں اس محل سے نکل رہی ہیں، ان کے آگے ایک غلام ہے. میں اس غلام کے قریب گئی، قریب جانے کے بعد میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو غلام نے کہا ان میں سے ایک آدم ہے، ایک نوح ہے، ایک ابراہیم ہے، ایک موسیٰ ہے. کہا کہ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ ایک اور نورانی شخصیت اس محل سے نکلی، ان کے آگے بھی ایک غلام تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا آپ نے انہیں نہیں پہچانا، یہ آپ کے جد رسول اللہ ہے، یہ آپ کے جد رسول اللہ. شہزادی کہتی ہے یزید جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ یہ میرے جد رسول ہے میں رسول سے لپٹ گئی، میں اپنے نانا سے لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد کہا نانا آپ کے دوست کے سوار کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے. نانا آپ کے ہم شکل علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا. ایک مرتبہ جناب سکینہ کربلا بتاتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے. اچانک سے ایک مرتبہ جناب سکینہ کربلا سنا رہی تھی، فوراً رسول کی آواز آئی، اے میری لاڈلی سکینہ مجھے شام کے مصائب نہ بتانا، مجھے شام کے مصائب نہ بتانا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ سن کے برداشت نہیں کرتے، سکینہ نے وہ ستم سہے ہے. محمد کے سنیے ہم روتے کیوں ہیں. کہا کہ میری ایک اور شخصیت سے ملاقات ہوئی. کہا کہ میرے نانا نے کہا کہ جاؤ، غلام سے کہا کہ میری بیٹی کو محل کے اندر لے جاؤ. غلام مجھے محل کے اندر لے کے آیا. محل کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مستورات ہیں اور ان مستورات کے درمیان ایک مستور بیٹھی ہوئی ہے جس کا سیاہ لباس ہے اور اس کے ہاتھوں میں ایک چھلنی قمیص ہے، خون آلود قمیص ہے. میں نے غلام سے پوچھا یہ مستور کون ہے، یہ مستورات کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ خدیجہ ہے، یہ آسیہ ہیں، یہ موسیٰ کی اماں ہیں. اور یہ کہا کہ یہ جو درمیان میں بیٹھی ہے کون؟ کہا کہ یہ آپ کی جدہ فاطمہ زہرا. کہ جیسے ہی میں نے جناب زہرا کا نام سنا، یزید سے کہتی ہے جناب سکینہ کہ یزید میں دوڑ کے اپنی دادی سے لپٹ گئی اور میں نے ایک جملہ کہا کہ دادی اماں آپ کی زینب کی ردا لٹ گئی، آپ کی دادی آپ کی زینب کی ردا لٹ گئی، آپ کے ماجائے کو بے گور و کفن چھوڑ کے آئے ہیں. میں ایک مرتبہ میں یہ مسائل بتا رہی تھی، میں یہ سنا ہی رہی تھی کہ جناب زہرا نے جو سوال کیا ہے جناب سکینہ سے، اگر آپ نے وہ محسوس کر لیا تو روتے ہوئے اٹھیں گے. ابھی کربلا سنا رہی ہے. ایک مرتبہ جناب زہرا نے جناب سکینہ سے کہا میری بیٹی سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی سید سجاد کیسے ہیں؟ بس یہ سن لیجئے، ہمت ہوئی تو آگے پڑھ دیں گے نہیں تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی مجلس. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی سید سجاد کیسے ہیں؟ جانتے جناب سکینہ نے کیا کہا؟ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں جب ہمیں 11 محرم کو اسیر کر کے کوفہ و شام کی طرف لے جایا جانے لگا، پھوپھی اماں میرے بھائی کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں گھڑیاں، گلے میں تو کمر میں خاردار لنگر. اے پھوپھی اے اماں ہمارے بھائی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا اور ظالم اونٹ کو دوڑاتے تھے، میرا بھائی گر جاتا تھا، ظالم اونٹ دوڑاتے تھے میرا بھائی گر جاتا تھا. اماں جب یہ واقعہ کئی مرتبہ ہو چکا، جب یہ واقعہ کئی مرتبہ ہو چکا تو اب ظالموں نے میرے بھائی
सज्जाद पर एक नया जुल्म किया। अब वो जुल्म सुन लीजिए और मजलिस तमाम हो गई है, अब बैठ किसी और मजलिस में सुन लीजिएगा। कहा कि नया जुल्म क्या है? कहा कि फूफी अम्मा, जब मेरा भाई ऊँट पर बैठता था और गिर जाता था, संभल नहीं पाता था, तो जालिम ने एक बैक राह में ऊँट को रोका और रोकने के बाद मेरे भाई को ऊँट पे बिठाया और ऊँट पे बिठाने के बाद एक रस्सी मेरे भाई के पैर में बांधी। सुनेंगे सुनेंगे, एक रस्सी मेरे भाई के पैर में बांधी, एक रस्सी उसी ऊँट के पैर में बांधी। मेरे भाई के पाँव में बाएं पाँव में रस्सी बांधी और वही रस्सी ऊँट के बाएं पैर में बांधी। कब भी अम्मा मसाइब यहाँ खत्म नहीं हुआ, आगे जानती है क्या हुआ दादी अम्मा? का क्या हुआ मेरी लाडली? कब भी अम्मा मेरे भाई की गर्दन में तौक तो था ही, लेकिन जालिमों ने सितम बालाए सितम ये किया कि एक रस्सी को मेरे भाई के गले में बांधा, उसी रस्सी को ऊँट के गले में